پھولوں کے لیے، لڑتے تھے جو کبھی باغ میں جھولوں کے لیے، نیند اتنی گہری سو گئے ماؤں کے لاڈلے، اب کیسے جگائیں اسکولوں کے لیے۔ نہایت ہی قابل احترام محترم ٹیچر جواد صاحب اور میرے مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے سانحہ پشاور۔ انسانی تاریخ کے سیاہ ترین دن 16 دسمبر 2014 کا سورج طلوع ہوا۔ کسے کیا خبر تھی کہ یہ دن ملک کی تاریخ میں ایک اور سانحے کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ یہ سورج طلوع ہوا، اپنے ساتھ بے شمار غم لے کر آیا اور اس نے آرمی پبلک اسکول پشاور پر کی سرزمین کو خون میں رنگ دیا تھا۔ آرمی پبلک اسکول پشاور پر دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والے 144 طلبہ، 22 اساتذہ اور پاک فوج کے 3 نوجوانوں کی شہادت کا واقعہ آج بھی قوم کے ذہن میں ہے۔ اس واقعے کو تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کل ہی کی بات ہو۔ ہر صاحب دل پاکستان، مشرقی پاکستان کا سن کر اشکبار ہوتا ہے اور اس واقعے سے خون دل کے آنسو ہو رہا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کل ہی کی بات ہو۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس دن 10:30 بجے آرمی پبلک اسکول پشاور پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ دہشت گرد جس گاڑی میں آئے تھے انہوں نے اس گاڑی کو آگ لگا دی۔ دہشت گرد جدید اسلحہ سے لیے تھے اور انہوں نے سیکیورٹی فورسز کی وردیاں پہنی ہوئی تھی۔ دہشت گرد جن کی تعداد 7 بتائی جاتی ہے، ان میں سے ایک دہشت گرد نے کمرے میں گھس کر اپنے آپ کو دھماکہ سے اڑا لیا، جس سے بہت سارے بچے ایک ساتھ شہید ہو گئے۔ جب اس واقعے کا پتہ چلا تو جب اس واقعے کا حملے کی خبر ملک بھر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ سارا پاکستان سوگوار ہو گیا، قوم سوگ میں ڈوب گئی اور والدین جو تھے وہ اسکولوں کے باہر آ گئے اور اسکول سے دھماکوں اور گولیوں کے چلنے کی آوازیں آتی رہی اور بچوں کو اسپتال لایا جا رہا تھا۔ والدین کو علم نہیں تھا کہ ان کے بچے زندہ ہیں یا شہید ہو گئے ہیں۔ میرے پاس نہ ہی وہ زبان ہے نہ ہی وہ الفاظ جس سے میں اس کو بیان کر سکوں، تو ان کے لیے آرمی کے افیسر جناب آسم باجوہ صاحب نے انسان دشمن، اسلام دشمن اور پاکستان دشمن کا نام استعمال کیا ہے۔ شہید پھولوں کی داستان سدا رہے گی علم و دانش کی پہچان۔ اس واقعے کو تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں۔ یہ سوال آج بھی جواب طلب ہے کہ آخر ان کا قصور کیا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا، کیا اس اور کون دے گا ان کو انصاف؟ ان کے والدین کو ابھی تک انصاف نہیں مل سکا، آخر کون دے گا انصاف اور کب تک؟ دہشت گردوں کو یہ بتلا دو کہ ہم ابھی زندہ ہیں، دہشت گردوں کو یہ بتلا دو کہ ہم ابھی زندہ ہیں، ہم مٹتے مٹاتے بھی دہشت گرد کو مٹا دیں گے۔ میں اپنی طرف سے پاک آرمی شہید بچوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، حقیقت میں یہ ہم سے جدا ہوتے نہیں۔